وہ میں نے فارمولہ دیا ہے. اگر یہ کر لیں تو کرپشن کے بغیر 90% یہ پیسہ لگ جائے گا, یہ 4 منصوبے ہو جائیں گے, تو پھر کراچی کے عوام چاہے کوئی زبان بولتے ہوں, ہر زبان بولنے والا پاکستانی کراچی میں ہے, ہر علاقے کا پاکستانی کراچی. اب یقین مانیے یہ سب مل کر پھر نہ کوئی پنجابی ہوگا, نہ پختون ہوگا, نہ بلوچ, نہ سندھی, نہ مہاجر, نہ سرائکی, نہ ہزارے وال, کشمیری, گلگیتی, بلٹی, کوئی نہیں ہوگا. سب کراچی کو اون کریں گے, کہیں گے اب اتنا پوٹینشیل, اتنے مواقع, پانی, سب کچھ ہے, اور انویسٹمنٹ ہوگی, گھریلو صنعتیں چل جائیں گی, بڑی صنعتوں کا پہیہ تیزی سے چلے گا, اور کئی اور انویسٹمنٹ کئی شعبوں میں ہو جائے گی. اب یقین مانے پھر پارٹیوں کی اہمیت ہی نہیں رہے گی. پھر لسانی سر یہ جو سوچ ہے آپ کی ماشاءاللہ, یہ میں کافی عرصے سے سن رہا ہوں اور آپ لوگوں میں یہ پروموٹ بھی کر رہے ہیں. یہ 3 دہائیوں سے اوپر کا عرصہ محیط ہے, یہ سوچ اس وقت ڈیولپ کیوں نہیں ہوئی تھی؟ دیکھیں اس وقت بھی ڈیولپ ہوئی تھی اور ہو رہی تھی, لیکن اس وقت تھوڑا سا ہم سب کے ذہن میں تھا کہ ہم اکیلی پارٹی کراچی کو چلا لیں گے. حالانکہ ہماری ایمانداری کی بات ہے, لسانی طور پر بھی جو ہمیں ووٹ زیادہ پڑتا تھا وہ آبادی کوئی 80% نہیں تھی, لیکن ہمیں کسی طرح سیٹیں 70% 80% مل جاتی. تو اس کا مطلب ہے کچھ 2-3 سیٹیں شاید ہمیں ہمارے کوٹے سے زیادہ ملتی. تو شاید جن لسانی طبقوں کا حق مارا جاتا تھا وہ یہ فیل کرتے تھے کہ یہ تو زبردستی, تو ان کے ساتھ ہمارے لوگ الجھے رہتے تھے. آپ کو یاد ہے اتنی اچھی حکومت کا موقع ملا, سیکولر حکومت, پیپلز پارٹی, ANP, MQM, لیکن ٹرف وار شروع ہو گئی. زمینوں پہ قبضے لیاری والے پہلے نکلے, ان کے توڑ کے لیے پختون نکلے, ان دونوں کے توڑ کے لیے ہمارے کہیں نہ کہیں نیچے پارٹی کی پالیسی نہ بھی ہو لیکن وہ MQM والے بھی ورکر نکل آئے. اور جب سب کی لڑائی ہوئی تو روزانہ 10 لاشیں گرتی تھی, اور اس میں کیا ہوتا تھا, مہاجر بھی ہوتے تھے, پختون بھی ہوتے تھے, سندھی اور بلوچ بھی ہوتے تھے. تو دیکھو نا, تو دیکھیں اس وقت روکنے کے لیے میں زرداری صاحب سے کہتا تھا, میں MQM کے بانی سے بھی کہتا تھا کہ آپ دونوں آپس پر بیٹھ کر خدا کے لیے اس کو, تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت موقع نہیں تھا کام کرنے کا, ان ساری باتوں کو سیل کرنے کا, اور وہ اوقات بھی اس وقت شاید بہت سارے لوگوں کو اپنی یاد نہیں آئی. اب تو PTI نے بھی MQM کی کمزوریوں اور MQM کے خلاف سازشوں سے فائدہ اٹھا کر 8 سیٹیں اپنی شاید محنت کی لی, اور 6 سیٹیں انہیں دلائی گئی. 14 کراچی میں نے ان کے, تو 6 تو ان کی ایکسٹرا سیٹیں, لیکن چلے یہ مل گئی. تو ان کی گراس روٹ کنیکٹیوٹی نہیں تھی, وہ بھی اب زمین پر دھڑام سے گر گئے, انہوں نے بھی پرفارم نہیں کیا, تو پھر ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے. تو اس ویکیوم کو کون فل کرے گا؟ پہلے تو ہم سب مل کے کریں, MQM کے سارے دھڑے, پھر پورا ویکیوم ہم بھی اکیلے بھی فل نہیں کر سکتے, پھر کہیں نہ کہیں جماعت اسلامی, PMLN, پیپلز پارٹی, PTI کا بھی جو ووٹ بینک ہے, اس شہر کو ہمیں ایک متحدہ اونرشپ دینی ہوگی ساری اکائیوں کو, اور یہ بتانا ہوگا کہ ہم آپ پر حکمرانی کرنے نہیں آئے, کوئی طبقہ کسی اور کو غلام بنانے نہیں آیا, ہم سب پاکستانی ہیں. اور پاکستان کیسے چلتا ہے؟ کراچی چلتا ہے. کراچی کیسے چلتا ہے؟ جب کراچی کا نظم و نسق, کراچی کا کاروبار, کراچی میں تجارت, یہ اور کہیں کراچی کی معیشت چلتی ہے. تو یہ نیریٹو میں نے بھی 35 سال میں جو آج کی سچویشن میں یہ کرسٹلائز کر کے فائنلائز کیا, اور 4 نکاتی منصوبہ پنڈی بھیجا, اسلام آباد. ایک تو نوجوانوں کی موبلائزیشن, اور نوجوان میں ایک سینئر لوگوں کا کمیشن, اور 1100 1200 یا 1800 ارب وہ خرچ کریں بڑے منصوبوں پر. اور 2 اور فارمولے ہیں, 140 کے تحت اختیارات جو بلدیاں کے سپریم کورٹ میں میری پٹیشن ہے, عمران خان اور فروغ نسیم اور بابر اوان اور خالد مقبول مل کے جائیں اور وہاں جا کے میری اس پٹیشن پر فیصلہ لیں, تو اگلے میئر اور اگلے بلدیاتی, پورے پاکستان کے بلدیات اور میئر کو اختیارات مل جائیں, قصبات اور دیہات کو اختیارات مل جائیں گے. آخری بات, آرٹیکل 160 کہ یہ پیسے جو وفاقی حکومت دے رہی ہے کراچی کو ڈائریکٹ کیسے ملیں گے, جو 740 ارب ہوں یا جو بھی ہوں, یہ اس طرح ملیں گے. 160 آرٹیکل 160 میں 8واں قومی مالیاتی کمیشن بنے گا, جو پہلے مرکز اور صوبوں کے درمیان وسائل کو تقسیم کرتا تھا, پورے ملک کے وسائل. اب پورے ملک کے وسائل صرف صوبے اور مرکز کے درمیان تقسیم نہ ہو, بلکہ شہروں, ضلعوں, بلدیات کا بھی اس میں حصہ ہو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی اصلاحات ہیں, یہ ایسے فارمولے ہیں جس سے نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری, رنگ چوکا, سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. آپ یقین مانیں یہی فارمولہ کراچی کے بھی مسائل کا حل ہے, اور پورے پاکستان کے بھی مسائل. سارے شہر, پرائمری بھی, سیکنڈری بھی, کیپٹل سٹیز بھی, سب ترقی کے انجن بن جائیں گے. کراچی اور پاکستان پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا, 22ویں صدی میں جائے گا. صرف کراچی اور پاکستان نہیں, یہ خطہ, کراچی میں اتنا پوٹینشیل ہے, اس پورے خطے کو ہم 22ویں صدی میں لے جائیں گے.
اگر کراچی کے لوگ سمجھے, کراچی کی تمام سیاسی جماعتیں سمجھے, کراچی میں جو ایم کیو ایم کی تقسیم ہے جن لوگوں کی, وہ آپس میں سمجھے, تو یقین مانے کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ذرا مشکل ضرور ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا سمجھ لیں اور سنسیئرٹی اگر ہو تو یقین مانے اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں. ڈاکٹر صاحب, جتنی خوبصورت گفتگو آپ کرتے ہیں اپنے پروگراموں میں, کیا یہ ساری گفتگو جن کو آپ متحد کرنے پہ لگے ہوئے ہیں ان کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ ماشاءاللہ غلطی کو تسلیم کرتے ہیں. ہم بھی یہ کہتے ہیں چلے گنتے گنتے بھول گئے, پھر سے گننا شروع کر دیں. تو جن کو آپ متحد کر رہے ہیں, کیا یہ سب چیزیں ان کی سمجھ میں آ رہی ہیں؟ کراچی کو قیادت کی ضرورت ہے, تو آپ یہ کیسے بالکل کر آپ نے سکیں گے؟ آپ تو دیکھیں اسٹل تنا ہیں. دیکھیں اگر انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں کیا کہوں, یا الہی وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات, دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں, اور تو مطلب اب کس طرح مزید ان کو سمجھایا جائے. اصل میں میرے اسی ایجنڈے سے, نیریٹو سے وہ خائف ہیں. ان کو پتا کہ اس سے بہت سارے لوگوں کی دکانیں بند ہوں گی, ان کے جو غلط کاروبار ہیں وہ بند ہو جائیں گے, ان کی جو کانیں کھلی ہوئی ہیں وہ بند ہو جائیں گی, اور ظاہر ہے کہ اجتماعی شراکت کا تصور آ جائے گا. عام کارکنوں کو بھی امید کی ایک کرن نظر آئے گی, عام ووٹر کا بھی اعتماد. اور ہمارا نیریٹو, میں نے کہا خالد بھائی میرے ساتھ بیٹھے نیریٹو طے کریں. ہاں, ہمیں قوم سے معافی مانگنی ہوگی کہ 4 سال بلدیہ میں ایم کیو ایم کے میئر کو نہیں رہنا چاہیے تھا. اگر اس کے پاس اختیار و وسائل نہیں تھے تو کاہے کو آپ اقتدار لے کر بیٹھے رہے؟ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں تھے, اختیارات نہیں تھے, آپ 3 سال بعد نکلتے, 4تھا سال نہ یوز کرتے, وزیر اعلیٰ ہاؤس جاتے, 2000 کاؤنسلر میئر وہاں دھرنا دیتے, ان 10 دن دھرنا دیتے ہیں ان کے, اور اختیارات اور وسائل نہ ملتے, استعفے ان کے منہ پہ مارتے. فاروق ستار, مصطفیٰ کمال, پورا کراچی میئر کے ساتھ اور ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا. تو یہ تو بہت آسان, لیکن موبلائزیشن نہیں, ایجیٹیشن نہیں, تحریک نہیں, سیاست نہیں, انتظار کرتے رہے 4 سال کے اختیار ملے گا, خود مزے کرتے رہے, اور نہیں ملا تو مگرمچھ کے آنسو بہا کر چلے گئے. تو میں تو سمجھتا سر, ہوں کہ آپ کی اس جد و جہد میں سوال کا جواب آپ کو اختیار ہے, آپ دینا چاہیں دے, نہ دینا چاہیں نہ دے. کیا اس جد و جہد میں کہیں ہیلو کی گنجائش ہے؟ دیکھیں, میں تو ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جنہوں نے اس وقت اس ہیلو کو بند کر دیا تھا جب ہیلو نے بھی ملک کے خلاف نعرے نہیں لگائے تھے. یہ تو ان کی زبان بندی تو بہت پہلے سے بند ہے. اور ابھی حال ہی میں بلاول بھٹو, بلاول زرداری نے کہا کہ اگر ہم اس وقت ایم کیو ایم کے بانی کی زبان بندی کے خلاف کھڑے ہو جاتے تو آج ہمارے خلاف جو کچھ رہا وہ شاید نہ ہوتا, ہم نے غلط کی. تو وہ تو خیر ہی نہیں تھا, ان کی زبان بندی جو اس وقت تھی, ان کی ہیلو تو اسی وقت سے بند ہے. لیکن جب انہوں نے بھی اپنی ہیلو کے لیے راستہ بنانے کی بجائے انہوں نے بھی ایکسٹریم پوزیشن لے لی 22 اگست, تو پھر آپ نے خود ہی کہا کہ حرف عام میں بھی میرا وہ فیصلہ بڑی بالغ نظری اور بڑا بصیرت افروز تھا, ایک سیاسی میچورٹی کا مظاہرہ تھا. ہزاروں کارکنوں کو بچانا تھا جی, 40 سال کی محنت کو بچانا تھا, شہداء کے لہو کو ضائع ہونے سے بچانا. تو الحمدللہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی. لیکن اس کے بعد مجھے ایک امید تھی کہ اگر وہ ہمیں سکون سے کام کرنے دیتے اور چپ رہتے اور مزید بھارت نوازی کا اختیار نہ کرتے اور مزید ملک کے خلاف کوئی بات نہ کرتے, تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ان کے لیے کوئی دروازہ, کوئی کھڑکی کھلے گی. کیونکہ ان کا معاملہ پاکستان کے ریاستی اداروں سے, جس میں ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, دوسری جوڈیشری ہے, اور تیسری مقننہ پارلیمان اور اس میں سے قائم ہونے والی انتظامیہ اور حکومت ہے. تو اب آپ جب یہ ریاست کے ستونوں کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں, میرا بھی اختلاف ان سے ہے کہ یہ نعرہ انہیں نہیں لگانا چاہیے تھا, اور ظاہر ہے کہ یہ ایم کیو ایم کے آئین کی بھی خلاف ورزی تھا اور پاکستان کے آئین کی بھی خلاف ورزی. لیکن اس کا فیصلہ تو اسٹیٹ کو کرنا ہے کہ وہ مقدمہ چلے, اور یہ ثابت ہو کہ پھر ان کے اوپر کہ وہ جو مقدمہ چلتا نہیں, صرف غداری کا الزام اور ٹائٹل دے دیا جاتا ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ منطقی انجام تک لے جائیں کسی چیز, لیکن اب تک وہ, تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی ایسا محسوس ہوتا کہ ایسی کہیں گنجائش تو نہیں ہے. اگر ایسا بھی ہے تو جو لندن میں ہیں ہیلو جن کی آپ بات کریں, پھر انہیں بھی سمجھنا ہوگا کہ ان کے اس نیریٹو سے ان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. ان کی اگر ایم کیو ایم ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل ہماری ہے, تو اس کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. اور انہی کی اس ایم کیو ایم کو جس پر آج بہادر آباد والوں کا قبضہ وہ سمجھتے ہیں
وہ تو لندن کی MQ بنا کر بیٹھے, تو اس میں اس کی ناکامی ہے, اس سے کتنا بڑا نقصان ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اپنی اپنی جگہ سمجھنا ہے کہ آج کے حالات میں کیا. دیکھیں اس وقت مہاجروں کا سینٹیمنٹ قوم پرستوں کے اور نسل پرستوں کے خلاف, عام سندھیوں کے خلاف نہیں, سندھی ماں بہن بیٹیوں کے خلاف نہیں, جو بحریہ ٹاؤن پر اٹیک ہوا اس کے سر اس نتیجے پہ میں. ذرا کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ میرا اگلا سوال یہی ہوتا, بحریہ ٹاؤن اس کے اوپر بہت سے لوگ خاموش رہے, بحریہ ٹاؤن کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بحریہ ٹاؤن کے واقعے کو آپ نے کیسے دیکھا؟ یہ سیاسی تھا, کیا عمل تھا یہ؟ دیکھیں یہ سیاسی ہو سکتا ہے, بڑے لوگوں کے مفادات کو مزید تحفظ دینے کا بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے, اور بڑے لوگوں میں بحریہ ٹاؤن کے جو مین بڑے ہیں وہ, اور جو پیپلز پارٹی کے مین بڑے ہیں وہ, جن کی آپس میں پارٹنرشپ کے بارے میں بھی ہم سنتے ہیں, تو یا تو ان کے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے ہوا, یا یہ دونوں نے مل کر کیا, یہ بھی ہو سکتا ہے, یا یہ ہے کہ کسی اور نے ان کے خلاف, اور زرداری صاحب نے ملک ریاض صاحب کو کوئی لین دین کا جھگڑا ہوا اور سبق سکھانے کے لیے یہ کیا. لیکن پسا کون؟ ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس کچلی گئی. پراپرٹی ڈیلر, اسٹیٹ ایجنٹ, ریئلٹر, چھوٹے کاروباری, تاجر, شو روم والے, جو بھی تھے, اور وہاں کے مکین, اور ان کا جو ایک سیکورٹی کا کانسیپٹ تھا کہ یہ ایک گیٹو ہے, سیکیورڈ ہاؤس ٹاؤن شپ ہے, ان کا اعتماد بھی, وہاں کی پراپرٹی کی زمین کی قیمتیں نیچے آ گئی. تو دیکھیں یہ تو معیشت کا نقصان ہے, یہ تو ملک کا نقصان, کراچی کا نقصان ہے, یہ تو سب کا نقصان, اور عام سمندر پار پاکستانیوں کی اربوں کی انویسٹمنٹ, ان کا نقصان ہے. تو اس کا مطلب کچھ گھاس کچلی گئی, نقصان میرا آپ کا ہوا. لیکن جنہوں نے کیا, چاہے وہ پیسے لے کے کیا, کسی کے ایمان پہ کیا, جو زبان استعمال ہوئی, جس طرح انہوں نے وہاں دہشت گردی کی, تو کم از کم ان نسل پرستوں کے خلاف بیان دینا, مذمت کرنا, اس سازش کو بے نقاب کرنا, یہ ہم نے تو کیا. لیکن اگر MQM کے بانی اگر یہ کام بھی انہوں نے اگر یہ نہیں کیا, بلکہ ان قوم پرستوں کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے, تو میرے خیال میں یہ ان کی بہت بڑی مزید ایک بڑی سیاسی غلطی ہے, میں سمجھتا ہوں. اس سے ان کے جو ان کا اپنا ووٹ بینک رہا, جو ان کی اپنی فالوئنگ رہی, وہاں بھی کوئی اچھا تاثر نہیں کیا. تو پھر یہ ہیلو کا انحصار میری کیلکولیشن نہیں ہے, یہ ہیلو کا انحصار انہی پر ہے, نمبر 1 اگر ہے تو. مجھے نہیں معلوم اس کے کتنے چانس ہے. پھر جو اور ریاست کے ستون ہیں ان کے درمیان شاید زیادہ معاملہ ہے. ہم تو 20 سے اپنا کام کر رہے ہیں, پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں, کراچی کو آگے لے جانا چاہتے ہیں, باقی تو یہ بڑوں کو طے کرنا ہے کہ کیا ہونا. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال نہیں ہے, آپ اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ایک بہترین میسج آپ کی طرف سے. پہلی بات یہ کہ مایوسی گناہ ہے بہت, یعنی اس سے زیادہ بدتر حالات ملک کے نہیں ہو سکتے جو آج ہیں, اور کراچی کے خاص طور, اور جو پاکستان بنانے والے ان کی موجودہ نسل, جنہیں مہاجر کہیں, سندھی اردو بولنے والے سندھی جو بھی کہیں, ان کے حالات سب سے زیادہ مخدوش ہیں. بالکل میں مانتا ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو پرووک کریں, اور کراچی میں اللہ نہ کرے یہ وڈیرے سندھی بولنے والے سندھیوں کو اور مہاجروں کو آپس میں لڑا دیں پانی کی کمی پر. تو ہمیں ان سازشوں پر نظر رکھنی اور اسے ناکام بنا, بھائی سے بھائی کو لڑنے سے بچانا ہے, پہلی بات. ہاں, کراچی میں رہنے والے سندھی بھائیوں سے میں یہ کہوں گا کہ لاڑکانہ اور شکارپور, دادو, خیرپور کی لڑائی میں, جو اسلام آباد سے پورے سندھ کی لڑائی, پانی, گیس, تیل, بجلی, بندرگاہ, اس میں جو آپ, اور وسائل اور ترقیاتی فنڈ, جو حقوق آپ کے ہیں NFC, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن جب کراچی کے پانی کا مسئلہ ہے اور سندھ کے وڈیرے اور پیپلز پارٹی آج بجٹ اناؤنس کر, اگر وہ ہمیں وہ پانی بھی نہ دے, اس پانی کے لیے وہ پیسے نہ دیں, اور 12 سالوں سے ایک واٹر بورڈ پیپلز پارٹی کے پاس ہے, کچرا اٹھانا سالڈ ویسٹ پیپلز پارٹی کے پاس, نکاسی آپ پیپلز پارٹی کے پاس, سرکولر ٹرین پیپلز پارٹی, جب یہ چاروں منصوبے 12 سالوں سے ردی کی ٹوکری میں ہو, تو پھر کراچی کی جب لڑائی ہوگی وڈیروں سے, جو سیاسی لڑائی, اس میں کراچی, حیدرآباد, سکھر کے سندھی بھائیوں کو مہاجروں کے ساتھ, اور کراچی والوں حیدرآباد والوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نظریہ ہو, سنسیئرٹی ہو, استقامت ہو, پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. پھر اللہ نے چاہا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت مہربانی آپ کی.
اس دعا کے ساتھ رخصت کہ اللہ پاکستان کی اس کی عوام کی حفاظت فرمائے اور آمین اپنی کل کائنات پہ اپنا رحم اور اپنا فضل فرمائے. آمین آمین. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, پاکستان بہت زندہ. مہربانی. بہت شکریہ.